السلام علیکم، ہیلتھ ٹیوب کی جانب سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں بتانے چلے ہیں۔ پروسٹیٹ کینسر ہوتا کیا ہے، اس کی ہم 10 علامات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان علامات کو دیکھ کر آپ اس پروسٹیٹ کینسر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ کینسر کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اقسام ہیں، تو پروسٹیٹ کینسر تقریباً چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور یہ جو ہے نا پروسٹیٹ کینسر مردوں کو ہونے والے کینسر میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ زیادہ تر یہ 65 سال سے زائد عمر کے افراد میں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر 10 میں سے 6 افراد اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں معلومات کی فراہمی بہت ہی ضروری ہے۔ ہم ذیل میں پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں 10 نکات جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، جن کا جاننا ہر مرد کے لیے بہت ہی سخت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی۔ تو پہلا یہ ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ تو نوجوان افراد میں پروسٹیٹ ایک چھوٹے اخروٹ کا سائز کا ہوتا ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت بڑھتی جاتی ہے، قدرے بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہوتی رہتی ہے۔ یہ مردانہ جنسی غدود مثانے کے بالکل ساتھ نیچے کی جانب اور ریکٹم کے سامنے ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی اس کے ارد گرد ہوتی ہے، اس لیے اس کینسر کی وجہ سے پیشاب کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے 2 اہم کام پیشاب کے نظام کو منظم اور منی کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے بریسٹ کینسر سے زیادہ عام ہے۔ یہ جو پروسٹیٹ کینسر ہے نا، یہ بریسٹ کینسر سے بہت زیادہ عام ہے۔ تو دنیا بھر میں مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ عورتوں کو ہونے والے بریسٹ کینسر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو تقریباً 90 کے بعد سے چھاتی کے کینسر سے مرنے والی خواتین کی شرح میں کمی آئی ہے، جبکہ مردوں میں پروسٹیٹ کینسر سے مرنے والوں کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آگے جا کر اس میں مزید اضافے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ابتدا میں تشخیص بہتر ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی علامات نظر آتی ہیں نا، تو ابتدا میں تشخیص اچھی چیز ہے۔ تو ابتدائی مراحل میں عام طور پر پروسٹیٹ کینسر کی کوئی علامات دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن اگر اس مرض کی ابتدائی سے تشخیص ہو جائے تو کامیاب علاج کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کا جلد پتہ چل جائے تو تشخیص کے بعد 5 سال تک مریض کے زندہ رہنے کا 100% امکان ہوتا ہے۔ لہذا اس مرض سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کے لیے اوسط عمر تقریباً کتنی ہے۔ تو تقریباً بوڑھے لوگوں میں پروسٹیٹ کینسر بہت زیادہ عام ہے۔ اس کینسر کی تشخیص کی اوسط عمر 66 سال ہے، یعنی کہ 66 ایئرز، اور 40 سال سے کم عمر کے افراد میں یہ بہت قلیل تعداد میں اس بیماری میں مبتلا ہے، اسی لیے اسے بوڑھے آدمی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر کے بیشتر کیسز قابل علاج ہوتے ہیں، کیونکہ اس کینسر کے دیگر اعضاء تک پھیلنے سے پہلے ہی اس کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ 5ویں عام علامات کون کون سی ہیں پروسٹیٹ کینسر کی، تو یہ دیکھیں جی، یہ بڑا ضروری ہے۔ پروسٹیٹ کینسر کی علامات مختلف ہوتی ہیں، لیکن کچھ عام علامات یہ ہیں، جیسے ران، کمر اور کولوں میں درد جس کے باعث بیٹھنا دشوار ہو جائے، پیشاب میں درد اور خون آنا، دوران پیشاب شدید درد یا مشکل، کمر کے نچلے حصے یا پیٹ میں درد ہونا، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہونا، اور دیگر مردانہ امراض اس میں شامل ہیں۔ تو یہ علامات ہے جی پروسٹیٹ کینسر کی۔ اس کا ممکنہ علاج کون سا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، ممکنہ علاج دیکھتے ہیں جی۔ تو پروسٹیٹ کینسر کے بڑھنے اور اس کی شدت کے لحاظ سے
اس کے مختلف طریقے علاج ہیں، جس میں کیموتھراپی، ہارمون ٹریٹمنٹ، سرجری جیسے ریڈیکل پروسٹوکومی، تابکاری تھراپی، الٹرا ساؤنڈ تھراپی یا بریکی تھراپی وغیرہ شامل ہیں۔ تشخیص کے بعد ڈاکٹر علامتوں کے مطابق سرجری اور تابکاری کی مدد لیتے ہیں۔ علاج کا انحصار کینسر کے خلیات کی اقسام اور اس کی حدود پر ہوتا ہے۔ اچھا، صرف بوڑھے افراد کی ہی بیماری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس میں بوڑھے افراد ہی شامل ہوں گے، اس بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ تو یونیورسٹی آف مشیگن جامعہ کینسر سینٹر کے مطالعے کے مطابق گزشتہ تقریباً 20 سالوں میں نوجوانوں میں پروسٹیٹ کینسر میں 6 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کا شکار صرف بزرگ ہی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہر عمر کے مردوں کو اس سے آگاہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی جانچ کے لیے ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ تشخیص اس میں مشکل ہو سکتی ہے، اس میں تشخیص کرنا بڑا مشکل ہے جی۔ جتنا جلد ہو سکے پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کافی عرصے تک اس مرض کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ زیادہ تر پروسٹیٹ کینسر کے بڑھنے کی رفتار بہت سست ہوتی ہے، اسی لیے اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سے اس مسئلے پر بات چیت کر کے ایک اسکریننگ ٹیسٹ کی منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے۔ صحت مند طرز زندگی سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اگر آپ صحت مند زندگی گزاریں گے تو پروسٹیٹ کینسر کیا دوسری جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے ہم بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیری مصنوعات، ٹھیک ہے، گوشت کی زیادتی، تمباکو نوشی، ورزش کا نہ کرنا کینسر کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ کینسر کے خطرے سے بچنے کے لیے آپ طرز زندگی میں تبدیلی ضرور لائیں، ٹھیک ہے، جس میں تمباکو نوشی ترک کریں، ورزش شروع کریں، ٹھیک ہے، متوازن غذا کا استعمال کریں، سورج کی روشنی لیں، کم چکنائی والی غذائیں لیں، ٹھیک ہے، جس طرح ریشہ دار غذائیں استعمال کریں، گرین ٹی لیں، سویا، پھلیاں، بروکلی، پھول گوبھی اور بند گوبھی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، فیملی ہسٹری بھی دیکھی جاتی ہے پروسٹیٹ کینسر میں۔ فیملی ہسٹری تو زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ کینسر کی ترقی میں موروثیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کے والد یا بھائی کو پروسٹیٹ کینسر تھا تو آپ میں بھی یہ یا دوسری قسم کا کینسر لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان کے افراد اس مرض کا شکار ہیں تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ فیملی ہسٹری، جینز یا وراثت اس مرض کے پھیلنے یا ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔